قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. سابقہ درس میں ہم نے اسلام کی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث اور کچھ آیتیں ہم نے اخذ کی تھی، اور آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ ایسی ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے اسلامی تعلیم کی اہمیت کھل کر عیاں اور بیاں ہو جائے انشاءاللہ۔ کل ہم نے جہاں پر اینڈنگ کی تھی، جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا، وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت تھی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت اور اہمیت دی۔ اس کی وجہ کیا تھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کے بارے میں مزید فرمایا۔ مزید اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے۔ یہ آیت آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے۔ یہ آیت نمبر 18۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو فرشتوں سے بھی ممتاز رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ اب کل جو آیت ہم پڑھے تھے جہاں پر ہم نے اینڈنگ کی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس آیت سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو فرشتوں سے ممتاز رکھا، فرشتوں سے اونچا درجہ عطا کیا۔ اور یہ جو آیت ہم نے ابھی کوٹ کی آپ کے سامنے بیان کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اہل علم کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ۔ حالانکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقدس اور پاکیزہ مخلوق ہے، سب سے مقدس اور پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی رکھا، جس سے اہل علم کا مقام واضح ہوتا ہے کہ علماء کا مقام کوئی کمتر نہیں، کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں، بلکہ علماء کا مقام بہت اونچا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور دینی علم حاصل کرنے والوں کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اونچا ہے، بہت زیادہ بلند اور اعلیٰ ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کے سامنے آیتوں کی تفسیر میں خاص طور سے ایک امام کا نام پیش کیا، اور آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ امام کون سے ہے؟ کس امام کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے بار بار رکھا آیتوں کی تفسیر میں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ۔ احسن اللہ الیک ونفع اللہ بک۔ امام ابن کثیر کا نام ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب جس معہد میں ہم داخلہ اب لے چکے ہیں، معہد الامام ابن کثیر، یہ اسی نام سے ماشاءاللہ اس معہد کا انتخاب ہوا ہے۔ تو اس آیت میں بھی ہم سورہ آل عمران میں بھی ہم جو ہے انہی کا حوالہ لیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ رکھا،
اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور یہ ربط یعنی کہ جو کنیکشن ہے اللہ تعالی، فرشتے اور اہل علم آپس میں ان کا جو ربط ہے، یہ ربط اس مقام پر اہل علم کے لیے ایک عظیم خصوصیت ہے، ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ذکر کیا، جو اس بات کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ اہل علم کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اونچا ہے، علماء کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے یہااں بہت زیادہ اونچی اور بلند مرتبے کے حامل۔ دیکھیے یہاں پر اور ایک آیت ہے جو اہل علم کے عظیم المرتبت ہونے کے پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اونچا ہے۔ وہ آیت ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں کون ڈرتے ہیں؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر حقیقت میں کن کے دلوں میں ہوتا ہے؟ وہ ہے اہل علم، وہ ہے اہل علم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے خشیت اور ڈر کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور تقوی اپنے دل میں بسایا ہوا ہوں۔ لیکن حقیقی معنی میں اللہ کی خشیت کن کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ کا ڈر کن کے دلوں میں ہوتا ہے؟ وہ ہے علماء اور اہل علم، وہ ہے علماء اور اہل علم۔ تو یہ آیت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ آیت ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اور اسی طرح یہاں پر اس کے بعد جو اور ایک پوائنٹ ہے، جو ہم نے آج پہلا پوائنٹ پڑھا، وہ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کا ہمارا، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو لکھا دی سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اور اس کے بعد میں نے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے نوٹ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے یہاں پر تیسرا اور ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو نوٹ کرنا ہے، اور جو اہم ترین پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانوروں کو، تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں پر اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ صاف آ رہی ہے آواز میری؟ جی شیخ آ رہی شیخ۔ السلام علیکم شیخ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ شیخ بہت اٹکتے ہوئے آ رہی شیخ، اچھا، صاف اور واضح نہیں دکھ رہا مجھے شیخ۔ ہمارے یہاں اچھی آ رہی شیخ۔ تو ہو سکتا مطلب یعنی بعض جگہوں میں کچھ نیٹ ورک کی مسئلہ اور پرابلم ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، دھیرے دھیرے صاف ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو پریشان مت ہوئیے آپ لوگ، انشاءاللہ آسان کریں۔ ہاں، یہاں پر تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں پر اہمیت بخشی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں فرمایا، سورہ مائدہ
آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. یہاں اس کا ترجمہ یوں ہے وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ کے نبی وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دے رکھی ہے، جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دے رکھی ہے، تو جس شکار کو وہ تمہارے لیے روک رکھیں تو اسے تم کھا لو، کھا لو. اب یہاں پر دیکھیے، آپ اس آیت میں غور کیجیے، آپ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے نہ صرف انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، بلکہ جانوروں اور پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے، رکھا گیا، کیونکہ جو جانور اور پرندے شکار کی تعلیم و تربیت پاتے ہیں، جب انہیں بسم اللہ پڑھ کر شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور وہ مالک کے لیے شکار کرتے ہیں، تو ایسے جانوروں اور پرندوں کا شکار جائز ہوتا ہے. اور جو تعلیم و تربیت سے محروم ہیں، جن جانوروں اور پرندوں کو آپ نے شکار کی تعلیم نہیں دی ہے، اگر وہ جانور آپ کے لیے شکار کرے تو ان جانوروں کا شکار، اور وہ جانور اگر آپ کے لیے کچھ روک بھی دے تو اس کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور اسلام میں ان کا شکار بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اس آیت سے عزیز طلبہ اور طالبات، پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بعض انسانوں پر اہمیت اور فضیلت بخشی ہے، بلکہ بعض جانوروں اور پرندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم اور تربیت کی بنا ان کے جنس یعنی کہ ان جانوروں پر اہمیت اور فضیلت بخشی ہے. تو جو جانور بالخصوص شکاری پرندے اور شکاری جانور جن کو آپ شکار کی تعلیم دو گے، تربیت دو گے، اور آپ ان کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو گے، وہ آپ کے لیے شکار روک کے رکھیں گے تو انہی میں سے آپ کھا سکتے ہو. اور جن جانوروں پر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا، ایک تو بسم اللہ کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے، لیکن اس مسئلے کو الگ رکھتے ہوئے اگر وہ شکاری کتا، وہ شکاری پرندہ اگر سکھایا ہوا نہ ہو، سدھایا ہوا نہ ہو، اس کو آپ نے شکار اور تربیت کی تعلیم نہیں دی، تو ایسے شکاری پرندے اور جانور کا شکار آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تعلیم اور تربیت کی اہمیت نہ کہ مطلب یعنی اس کی وجہ سے انسانوں پر اہمیت دی گئی، بلکہ بعض جانوروں اور پرندوں کو بھی دیگر بعض جانوروں اور پرندوں پر اہمیت اور فضیلت بخشی گئی ہے. دیکھیے یہاں پر چوتھا پوائنٹ ہمارے سامنے آج یہ ہے کہ علم اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے امت کو دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. علم اتنی فضیلت کا حامل ہے، علم کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو دعا کا یہ طریقہ سکھایا. کون سی دعا کا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. دیکھیے اضافے کی دعا قرآن کی کسی بھی آیت میں اور کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اضافے کی دعا، کسی بھی نعمت اور کسی چیز میں اضافے کی دعا نہیں مانگی، سوائے ایک چیز کے اسی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اضافے کی دعا مانگی، اور اپنی امت کو بھی یہی سکھایا کہ جب کبھی تم اضافے کی دعا مانگو تو وہ اضافے کی دعا علم کے لیے خاص ہونی چاہیے، علم کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دولت میں اضافہ فرما، ہماری جائیداد میں اضافہ فرما، ہماری فلاں چیز میں حالانکہ آپ مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جو چاہے آپ مانگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، اور ساری کائنات بھی مل کر اللہ سے کچھ بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ہر جائز خواہش کو پوری کرے گا، اور اللہ کے اس خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوگی، سوائے اتنا ہی جتنا اگر سوئی کو اگر سمندر کے پانی میں ڈبویا جائے اور سوئی کو اگر نکالا جائے تو کتنا پانی سوئی میں آتا ہے؟ کچھ پانی آتا ہے، کچھ قطرہ تک بھی نہیں آتا ہے، قطرہ تک بھی نہیں آتا ہے، تو اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ سکتا ہے، جس چیز میں چاہے اضافے اور برکت کی دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہو۔ لیکن آپ کو اگر کسی چیز میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، آپ کو اسوہ اور قدوہ اور نمونہ مانتے ہوئے، تو وہ دعا کس چیز میں ہونی چاہیے؟ علم کے لیے خاص ہونی چاہیے، علم کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے اور اپنی امت کو بھی دعا سکھائیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 114۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ شیخ آپ کی آواز چل گئی شیخ۔ یہ جب کبھی آپ علماء کی محفل میں جائیں، علماء کی مجلس میں جائیں تو خاص طور سے یہ دعا کرنا نہ بھولیں، یہ دعا کرنا نہ بھولیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، ہر طالب علم کو کبھی بھی علم حاصل کرنے سے پہلے اس دعا کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے۔ امام قرطبی، یہاں پر آپ کو انشاءاللہ مختلف علماء کے نام بھی سیکھنے کا اور سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس کتنے ایسے افراد ہیں جن کو دنیا کے بڑے بڑے تاجروں، بزنس مین اور فلاں فلاں فنکار اور فلاں فلاں ناچ گانے والوں کے نام پتہ ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے یاد ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام یاد ہوتے ہیں، بہت الگ الگ فنکاروں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کوئی مشہور صحیح برحق علماء کے نام کوئی 10 گنائیے، تو کوئی اس چیز کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک دور تھا جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سلف کے نام یاد دلایا کرتے تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ان کے کانوں میں سنایا کرتے تھے اور ان کے نام انہیں یاد دلایا کرتے تھے۔ اب وہ دور بہت دور جا چکا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم افراد کے پاس یہ تعلیم اور تربیت کا طریقہ باقی رہ گیا ہے۔ تو ہمارے ان دروس میں جو انشاءاللہ وقتیہ ہی صحیح ایک ہفتے میں ہم آپ کے سامنے جو علم کی اہمیت کے بارے میں جو دلائل اور نصوص پیش کریں گے، علم کے آداب کے بارے میں، تو انشاءاللہ کچھ علماء کے نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان علماء کے نام آپ کبھی بھی نہ بھولیں، ایک بار آپ نے اگر پڑھ لیا ہمارے پاس تو کبھی آپ کو ان ناموں کو اپنے ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے، آپ خود بھی یاد کریے اور اپنے انشاءاللہ بال بچوں کو بھی، اپنے دیگر اہل خانہ کو بھی، اپنے دیگر خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اس چیز کی طرف آپ ترغیب اور شوق دلائیے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فقہا اور مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہا اور مفسرین کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی سب سے مشہور کتاب قرآن کی تفسیر ہی میں ہے، اور اس کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن۔ بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ فضائل نہیں پائیں گے، اس کتاب میں آپ کوئی فضائل نہیں پائیں گے۔ فضائل مطلب یعنی فلاں آیت کی فضیلت، فلاں
سورہ کی فضیلت یہ چیز آپ نہیں پائیں گے الا ماشاء اللہ۔ اس تفسیر میں صرف احکامات کا ذکر ہوا، اس تفسیر میں صرف کس کا ذکر ہوا؟ احکامات کا ذکر ہوا، کوئی اور چیز یہاں پر ذکر نہیں ہوئی۔ بہت فقہی مسائل میں اگر کوئی بھی طالب علم درک حاصل کرنا چاہتا ہے، مہارت اور کمال حاصل کرنا چاہتا ہے فقہی مسائل میں تفسیر سے ریلیٹڈ، اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو میں سمجھتا ہوں الجامع لاحکام القرآن سے بہتر کوئی کتاب آپ کو نہیں مل سکتی ہے، جس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے بہت زیادہ فقہی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر کوئی چیز علم سے بڑھ کر شرف والی ہوتی، علم سے بڑھ کر شرف والی ہوتی یعنی کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز کی اہمیت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے مزید مانگنے کا حکم دیتے، کہتے کہ اللہ کے نبی علم میں اضافے اور مزید کی دعا مت کیجیے، بلکہ اور نعمت میں اور کسی چیز میں آپ مزید کی دعا کیجیے، لیکن اللہ نے ایسا یہاں پر حکم نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم سے بڑھ کر اور اہمیت والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز اہمیت والی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں دعا مانگنے کا حکم دیتا، اس میں مزید کی دعا مانگنے کا حکم دیتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی اور چیز میں مزید اور اضافے کی دعا کا حکم نہیں ملا، مزید اور اضافے کی دعا کا حکم نہیں ملا۔ تو یہ چیز آپ ذہن نشین رکھیں عزیز طلبہ اور طالبات، کہ علم کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ حکم دیا گیا کہ آپ مزید کی دعا صرف علم کے لیے رکھیں، کسی اور چیز میں مزید کا حکم اللہ کے رسول کو نہیں دیا گیا، تو آپ بھی جب کبھی اللہ سے دعا مانگے اور اضافے اور مزید یہ چیز آپ چاہیں تو آپ یہ کہیں کہ پروردگار بس میرے علم میں اضافہ فرما، بس میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ سب سے آپ کے لیے اہم ترین چیز ہوگی انشاءاللہ، اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ اور برکت بھی ضرور ہوگی۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہاں پر مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، انما الدنیا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سوا۔ بہت پیاری حدیث ہے، یہ روایت جامع الترمذی میں ہے، ترجمہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ عربی ہم نے اس لیے پڑھی تاکہ ہماری مجلس میں احادیث پڑھنے کی برکت برقرار رہے۔ یہ روایت جامع الترمذی میں ہے اور حدیث نمبر 2325 حدیث نمبر ہے، اور یہ روایت صحابہ میں ابو کبشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2325، اور اس حدیث کے راوی ابو کبشہ رضی اللہ عنہ ہے،
اور اس روایت کی سند صحیح ہے۔ ترجمہ تھوڑا لمبا ہے لیکن غور سے سنیے، انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ دنیا صرف 4 افراد کے لیے ہے، دنیا صرف 4 افراد کے لیے ہے، اور وہ 4 افراد کون ہیں؟ یعنی کہ حقیقی معنی میں دنیا کس کے لیے بہتر ہے؟ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال مال اور شریعت کا علم عطا کیا، شریعت کا علم عطا کیا، اور وہ اپنے علم و مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اس علم اور مال کے ذریعے اپنے رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، اور ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتا ہے۔ دیکھیے اس کے پاس علم ہے۔ یہاں 4 طرح کے بندے، یہاں پہلے بندے کی بات چل رہی ہے کہ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اس علم اور مال کے ذریعے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور رشتہ داروں سے بھی رشتہ داری باقی رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے، اور اس علم اور مال میں وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتا ہے۔ اب یہ بندے کا مقام بتائیے سب سے اونچا ہے یا سب سے کم ہے؟ سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ بندے کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل درجے پر ہے، سب سے افضل درجے پر ہے۔ یہ ہو گیا پہلا بندہ۔ دوسرا بندہ ایسا جسے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علم سے تو سرفراز کیا، شریعت کے علم سے تو سرفراز کیا، لیکن خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اسے مال نہیں دیا، خرچ کرنے کے لیے اسے مال نہیں دیا، لیکن وہ سچی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر کسی کی نیت کو، ہاں، لیکن سچی نیت کے ساتھ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں خیر کے کاموں میں فلاں کی طرح خرچ کرتا، فلاں کی طرح خرچ کرتا۔ تو اچھی نیت کی وجہ سے دونوں کا اجر برابر ہوگا، دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ دوسرا بندہ کون سا ہے عزیز طلبہ اور طالبات؟ یعنی کہ جسے اللہ نے شریعت کا علم تو عطا کیا لیکن اسے خرچ کرنے کے لیے مال نہیں دیا، مسکین ہے، فقیر ہے بیچارہ، لیکن نیت میں سچا ہے، اس کی نیت سچی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال اور دولت اگر ہوتی تو میں بھی خیر کے کاموں میں فلاں کی طرح ضرور خرچ کرتا۔ تو چونکہ نیت اچھی ہے، سچی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جسے علم کے ساتھ ساتھ مال دیا اور جسے علم کے ساتھ مال نہیں دیا، دونوں کو اللہ نے اجر میں برابر رکھا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کا اور کشادہ رحمتوں کا مالک ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور اہل ایمان پر مہربان ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر رحیم اور مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جسے علم اور مال عطا کیا اور وہ اللہ کے حق کو جانتا بھی ہے اور اس کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ جسے صرف علم ملا اور علم کا حق وہ ادا کرتا ہے لیکن اسے مال نہیں ملا، لیکن اس کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر میں برابر رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یقین فضل بہت کشادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی عظیم اور بہت ہی وسیع ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا بندہ۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے بہت مال دیا، جسے اللہ نے بہت مال دیا، لیکن علم کی دولت اسے عطا نہیں کی، علم کی دولت اسے عطا نہیں کی، اور وہ لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ علم نہیں ہے اس کے پاس، شریعت کا علم ہے ہی نہیں، اسلام اور ایمان کا علم اسے نہیں ملا، تو جب علم اس کے پاس نہیں ہے شرعی احکامات کا، تو وہ اپنے مال میں منمانی کرتا ہے، اپنے مال میں منمانی کرتا ہے، نہ مال کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے، اور نہ ہی اس مال کے ذریعے رشتوں کو جوڑتا ہے، اور نہ ہی اس مال کی روشنی میں اللہ کے حق کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مال تو دے دیا عزیز طلبہ اور طالبات، مال تو دے دیا، لیکن علم نے اسے نہیں دیا، علم سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے پاس مال ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، مال میں جیسے چاہے اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، جیسے اس کا من چاہا لٹاتا رہتا ہے، جہاں اس کا من چاہے وہاں پر اس مال کو برباد کرتا جاتا ہے، اور نہ ہی اس مال کے ذریعے وہ اپنے رشتوں کو جوڑتا ہے کہ بھائی چلو کوئی مسکین اور فقیر اور بے بس اور لاچار، اور اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے، محتاج ہے، ان کو کچھ دولت دیں، تو وہ اسے اس کا بھی خیال نہیں آتا ہے۔
اور نہ ہی وہ اس مال میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے. کوئی چیز وہ جانتا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو شریعت کے علم سے محروم رکھا ہے. تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے نچلے درجے پر ہے، سب سے نچلے درجے پر ہے. اور چوتھا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو علم دیا نہ تو مال دیا، نہ تو علم دیا نہ تو، دونوں سے اللہ نے اس کو محروم رکھا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، یعنی کہ مال میں جس طرح چاہے منمانی کرتا، گناہ کے کام کرتا. تو دیکھیے یہاں پر اسے علم اور دولت سے محروم رکھا گیا، لیکن چونکہ اس کی نیت بری ہے اسی لیے دونوں گناہ کے اندر برابر ہوں گے. یعنی کہ جو اپنے مال میں منمانی کرتا ہے اور جو اپنے مال تو ملا نہیں لیکن مال میں منمانی کی وہ نیت گندی رکھتا ہے، تو اسی لیے دونوں کا گناہ برابر ہے، دونوں کا گناہ برابر ہے. تو یہاں پر آپ کو 4 افراد میں سے کس قسم میں داخل ہونا ہے، کون سی قسم آپ کے لیے بہتر ہے؟ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا مقام پانا چاہتے ہیں، سب سے اونچا یا سب سے نچلا؟ سب سے اونچا یا سب سے نچلا؟ بتائیے عزیز طلبہ اور طالبات، کون سا مقام اونچا، سب سے اونچا مقام؟ احسنت، سب سے اونچا مقام. سب سے اونچا مقام کس کا ہے یہ مجھے بتائیے. سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، ہر کسی کو سب سے اونچا مقام چاہیے. ماشاءاللہ، احسن اللہ علیکم جمیعا وبارک اللہ فیکم جمیعا وفقکم اللہ جمیعا. لیکن ہے کس کا وہ مقام؟ جس کو اللہ نے مال اور علم دیا اور اس بندے نے اللہ کے راہ میں علم اور مال کو استعمال کیا اور اللہ سے سب سے ڈرا. پہلے یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اور ان کی روشنی میں رشتوں کو جوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں اللہ کا حق جانتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیے، یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیں. کون سی چیزیں بولیے؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں ان دونوں کو استعمال کرنے میں. علم اور مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے. نمبر 2 رشتوں کو جوڑتے ہیں. احسن. نمبر 3 اور اللہ کا حق جانتا ہے، علم اور مال میں اللہ کا حق جانتا ہے. احسن احسن، سمجھ گئے آپ لوگ، الحمدللہ. یہ 4 طرح. اچھا، سب سے نچلے درجے کا کون ہے؟ سب سے نچلے درجے کا کون ہے؟ شیخ جو مال سے محروم اور علم سے محروم ہے نہ اور اللہ نہ نہ نہ، یہاں غلطی کر رہے ہیں آپ، سمجھ کر جواب دیجئے. سب سے نچلے درجے کا کون ہے؟ تیسرا ہے. احسن ام فردوس، احسن، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک یا اختنا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ نچلے درجے پر وہ کیوں ہیں؟ احسن امت النور، ماشاءاللہ، احسن. یعنی کہ وہ جو مال میں منمانی کرتا ہے، جو مال میں منمانی کرتا ہے اور اس میں فضول خرچی کرتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مال کے سلسلے میں نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اور احسن منمانی کرتا، اللہ کا ڈر نہیں. اور کیا ہے اور کیا کرتا ہے وہ، اور کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ کا ڈر نہیں. اور امت النور، آگے بڑھیے، ماشاءاللہ، صحیح فرما رہے آپ. اللہ کا ڈر نہیں. اس کے بعد اور کیا کرتا ہے وہ؟ ہاں امت النور، آگے بڑھیے. احسن، ماشاءاللہ، رشتے داری نہیں جوڑتا ہے. احسن. اور جو ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی نہیں جانتا ہے، اور اس میں اللہ کا حق بھی نہیں جانتا ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے تو اسے پتا کیسے چلے گا کہ اس میں اللہ کا حق ہے کہ نہیں. تو یہ چیز آپ یاد رکھیے. سب نے صحیح جواب دیے، سارے عزیز طلباء اور طالبات نے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے علم میں اور وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے فریق اول اور فریق ثانی میں شمار فرمائے. فریق اول اور فریق ثانی میں شمار فرمائے. پہلے اور دوسرے فرد میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ رکھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس دولت نہیں بھی ہے
اگر آپ کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو آپ کی کم سے کم نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ مجھے بھی اگر پیسہ دیتا تو میں فلاں کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا، فلاں غریب اور مسکین کی مدد کرتا. اور انسان کو ایسے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جتنا بندہ اللہ کی راہ میں دولت ملنے پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں اتنا ہی اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقات و خیرات کریں گے تو دولت گھٹ جائے گی، اور خاص طور سے کئی لوگ جہاں پر خرچ کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن ان کی فیملی انہیں روک دیتی ہے کہ آپ کتنا خرچ کرو گے، کیا خرچ کرو گے، کتنوں کو دو گے. ایسے نہیں بولنا چاہیے، ایسے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مالداروں کے مال میں غربا اور مساکین کا حق ہوتا ہے. جیسے آپ کا اپنا حق ہوتا ہے ویسے ہی غربا اور مساکین کا حق ہوتا ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو کبھی بھی مطلب اپنی فیملی کے اندر ہم آپ کے گھر والوں کو، چاہے وہ بیویاں اپنے شوہر کو ہو یا شوہر اپنی بیویوں کو ہو، ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہوئے اس کار خیر میں آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ جتنا بندہ صدقات و خیرات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی وہ ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور صدقات و خیرات تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی بجھا دیتے ہیں، غصے کو بھی بجھا دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ دولت کے ساتھ ساتھ دل دیتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ دولت کے ساتھ ساتھ دل دیتا ہے تو پھر اس کے پاس بہت بڑی نعمت اکٹھا اور ذخیرہ ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتی ہے. تو یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، وقت بھی ہمارا ہو گیا ہے. معذرت چاہتا ہوں میں آپ تمام شاگردوں سے کہ آج ایک ضروری میٹنگ میں اٹینڈ ہونے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس دیر سے حاضر ہوا، لیکن انشاءاللہ جو میں پیش کر سکتا تھا، جو میں ذکر آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ میں پیش کر دیا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سب کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور جس نیت اور غرض اور ہدف اور ٹارگٹ لے کر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اگر کسی کے پاس اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ سوال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال تھا، میں عربی دیکھ رہا تھا شیخ کی حدیث کی، تو اس کے اندر ایک نوٹس کرا میں، جب دوسرے بندے کا ذکر کیے تو وہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزق مالا فہو صادق نیت بول کے ہے شیخ. نہیں، اگر غلط ہے وہ، تو وہ جی صادق و نیت ہی ہونا چاہیے وہ. جی فہو صادق نیتی ہے، جی مگر چوتھے کا جب ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ وعبد لم یرزق اللہ مالا ولا علما فہو یقول بول کے ہے. یہاں پر نیت کا ذکر نہیں شیخ، تو اس کی وضاحت کر دیجئے شیخ. احسن، ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کم سے کم علم دیا نا، تو وہ علم کے ذریعے اپنی نیت میں سچا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس قدر اس کے پاس وہ چیز اگر ہوتی تو وہ کم سے کم مطلب یعنی یہ ہوتی تو وہ خرچ کرتا. تو علم کی روشنی میں وہ بندہ کہہ رہا ہے، علم کی روشنی بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر کاش میرے پاس بھی اگر یہ چیز ہوتی تو میں خرچ کرتا. تو یہاں پر نیت کا ذکر اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور اس کے پاس سچا علم ہے. تو سچے علم کی روشنی میں اسے مال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ چیز میرے پاس ہوتی تو میں فلاں کی طرح راہ خیر میں خرچ کرتا. لیکن یہاں پر یہ بندے کو اللہ نے نہ تو مال دیا نہ تو علم دیا، نہ تو مال دیا تو نہ تو علم دیا، تو اس کے پاس کسی چیز کی اہمیت ہے ہی نہیں، کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں. بس وہ ایسے ہی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی دولت اگر ہوتی تو میں کم سے کم اس کی طرح عیاشی کرتا، اس کی طرح عیاشی کرتا. تو چونکہ اس نے زبان سے اس جرم کا اقرار کر ہی لیا جو اس کے دل میں، جو اس کے دل میں، کیونکہ زبان پر بات وہی آتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، جو انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر گناہ میں اس کو برابر قرار دیا، گناہ میں. تو پہلا بندہ جو صادق النیہ ہے، چونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے اور وہ نیت کی اہمیت کو جانتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صادق النیہ کہا. اور دوسرا بندہ جس کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹلی یہ کہا فہو یقول، وہ کہتا ہے، تو چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کے پاس سچی نیت کا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو بس اپنی زبان سے یوں کہہ رہا ہے.
اور چونکہ زبان عموماً مطلب دل میں وہی ہوتا ہے جو زبان پر آ جاتا ہے، زبان پر جو چیز آتی ہے وہ دل میں وہی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو گناہ میں برابر قرار دیا گیا، دونوں کو گناہ میں برابر قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔ یہاں پر ایک سوال آیا ہے، آپ نے جو کہا ہے کہ یہاں پر جو جانوروں کی ہم نے بات کی ہے وہ شکاری کتے مراد ہیں، شکاری کتے اور شکاری پرندے مراد ہیں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یعنی کہ بعض کتوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ شکار کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہ جب مالک کہتا ہے کہ جاؤ تو اپنے مالک کا حکم سنتا ہے، اور باقاعدہ اسے شکار کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ بھی اس کو طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شکاری کتے مراد ہے، شکاری پرندے مراد ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ مریم ملال کو۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امید کرتا ہوں مریم ملال کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ اگر ٹرینڈ جو کتے اگر شکار کرے تو کتے کا لعاب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا تو پھر ہم آپ کو آنے بولنے والے ہیں اس کو۔ جی شیخ۔ جی جی، کیونکہ جب وہ دانتوں سے پکڑتا ہے تو شکاری مطلب کچھ نہ کچھ لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی، کیونکہ وہ کھائے گا نہیں اس میں سے، اگر وہ کھا لے گا تو پھر مطلب یعنی وہ الگ مسئلہ ہے، کھائے گا نہیں، وہ بس آپ کے لیے روک رکھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ کوئی اور کتا اگر شکار کرے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہا، کسی اور کتے پر بسم اللہ آپ نے نہیں کہا، تو اس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا، کوئی اور کتا شکار میں شامل ہو جائے تو۔ الحمدللہ۔ یہاں پر اور ایک سوال ہے، شخص کا کیا معاملہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، لوگوں کی مدد کیسے سے؟ دیکھیے اس شخص کا کیا معاملہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، لوگوں کی مدد پیسوں سے کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں پر خرچ بالکل نہیں کرتے۔ بہت عجیب و غریب بات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، بہت عجیب و غریب بات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ اپنے گھر والوں کو محروم رکھ کر کسی اور پر آپ اگر خرچ کریں تو یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے، اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے کیا کہا آپ سے؟ وابدأ بمن تعول، اسلام نے کیا حکم دیا آپ کو؟ ابدأ بمن تعول۔ کیا مطلب ابدأ بمن تعول کا؟ یعنی کہ جو آپ کی کفالت میں ہے، جو آپ کی پرورش میں ہے، جو آپ کی زیر کفالت ہے، جن کی تربیت اور کفالت آپ پر واجب ہے، ان سے آپ شروع کرو مطلب یعنی پہلے ان پر خرچ کرو، آپ ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد اگر کچھ بچ رہا ہے تو آپ اس میں سے جو ہے کسی کو بھی دے سکتے ہو۔ تو پہلے مطلب یعنی اپنوں کا خیال کرنا، جو آپ کے زیر کفالت ہے، جو آپ کی زیر پرورش ہے، جو آپ کے زیر نفقہ ہے، اور جو آپ کے اخراجات کے زیادہ مستحق اور حقدار ہے، بلکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض اور واجب ہے، ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ يَرْهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ يَرْهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو کھلانا اور پلانا، کپڑے پہنانا ایک شوہر پر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر والی اور بچوں پر خرچ نہ کر کے باہر اگر خرچ بھی کریں تو اجر تو ملے گا آپ کو، لیکن جو واجب اور فرض میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ جی پتہ نہیں، یہاں پر ایک سوال آیا ہے، کتے نہیں شکاری کردہ جانور حلال ہو سکتا؟ واللہ اعلم۔ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا وہ بیان، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔
کلیئر تھوڑا سوال رہا تو بہتر رہے گا.